السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز سامعین اکرام، آج سے انشاءاللہ تعالی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 45 ہمارا سبق رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سمجھنے، یعنی قرآن کو خود قرآن کی روح سے، قرآن کو صحیح احادیث سے اور قرآن کو اس طرح سمجھنے جس طرح صحابہ نے سمجھا، ایمان لایا اور عمل کیا، اس طرح ہمیں قرآن کو سمجھنے، ایمان لانے اور عمل کرنے، اخلاص کے ساتھ عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ لفظی ترجمہ پر غور کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے۔ اے اللہ تو ہمیں شیطان کے مکر و فریب سے بچا لے۔ اے اللہ تو شیطان سے ہمیں بچا لے کہ وہ تیرے کلام سے ہمیں دور کر دے، تیرے دین پر عمل سے ہمیں دور کر دے، تیری پاکیزہ شریعت عمل پر سے ہمیں دور کر دے۔ اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں، اے اللہ تو ہمیں شیطان سے بچا لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اس عظیم کام کو ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام سے شروع کرتے ہیں، جو بڑا مہربان اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ اذ قالت الملائکۃ، اذ جب، قالتی کہا، ملائکۃ فرشتوں نے، یا مریم اے مریم، ان اللہ بے شک اللہ، یبشرو کی خوشخبری دیتا ہے تجھے، بے کلمات ایک کلمے کی، من اسمہ اپنے طرف سے، نام اس کا ہوگا مسیح ہو، مسیح، عیسی ابن مریم، عیسیٰ بن مریم، وجیہن بہت مرتبے والا، پھر دنیا میں، مطلب وہ جو عیسیٰ ہوں گے وہ دنیا میں بہت مرتبے والے ہوں گے، والآخرت اور آخرت میں بھی، ومن المقربین اور وہ مقرب بندوں میں سے ہوں گے، چنے ہوئے بندوں میں سے، مقرب بندوں میں سے ہوں گے، ویکلم اور وہ کلام کرے گا، ناسا لوگوں سے، فی المہدی ماں کی گود میں، وکہلن اور پختہ عمر میں، ومن الصالحین اور وہ صالح لوگوں میں سے ہوگا، یعنی نیکوکاروں میں سے ہوگا۔ قالت اس نے کہا، جب یہ بات سیدنا مریم نے سنی تو انہوں نے کہا، قالت اس نے کہا، ربی اے میرے پروردگار، اے میرے رب، انا کس طرح، یکون ہوگا، لی میرے لیے، ولدن کوئی بچہ، ولم حالانکہ نہیں، یمسسنی چھوا مجھے، بشرن کسی انسان نے۔ آپ حیران ہو کر کے اللہ رب العزت سے مخاطب ہوتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اللہ مجھے کیسے اولاد ہو سکتی، مجھے تو کسی بشر نے نہیں چھوا۔ تفسیر میں اور دیکھیں گے ہم، غور کریں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے کتنا بڑا مطالبہ ہے ایک پاک دامن خاتون کے لیے، جو خود بھی پاک دامن ہے، معزز ہے، مکرم ہے اور مکرم خاندان سے ہے۔ قال فرمایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، کذالک اسی طرح اللہ یخلق پیدا کرتا ہے، ما جو یشاء وہ چاہتا، اللہ جو چاہتا ہے جس طرح چاہتا ہے پیدا۔ تو یہاں فرمایا، قال فرمایا، کذالک اسی طرح اللہ یخلق پیدا کرتا ہے، تخلیق کرتا ہے، ما جو یشاء وہ چاہتا ہے، اذا جب، قضا وہ فیصلہ کر لیتا ہے، امر کا کسی کام کا، فانما تو بے شک، یقول وہ کہتا ہے، اس کا قول ہوتا ہے، یقول وہ کہتا ہے، لہو اسی طرح، کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتی، ویعلمہ اور وہ تعلیم دے گا اسے، کتاب کی، مطلب وہ جو بچہ ہوگا اللہ رب العزت اس سے تعلیم دے گا، کس کی؟ کتاب کی، والحکمت اور حکمت کی، والتورات اور تورات کی، والانجیل اور انجیل کی۔ تو یہ تعلیم کی نسبت اللہ نے اپنے طرف کی کہ یہ تعلیم اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے دے، اور علم اللہ کی طرف سے ہے، اس لیے ہمیں علم اللہ سے مانگنا چاہیے اور پھر علم کو حاصل کرنے کی کوشش بھی کرنا چاہیے۔ وَيُعَلِّمُهُ اور وہ تعلیم دے گا اسے، کتاب، والحکمت اور حکمت، والتورات اور تورات کی، والانجیل اور انجیل کی۔ اب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے
آخر دور میں قیامت کے قریب تو وہ قرآن کا بھی علم حاصل کر لیں، اتنے بڑے عالم، اللہ ورسولاً، اور وہ رسول ہوگا، الی طرف بنی اسرائیل کی طرف، تو بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوں گے، یعنی امت محمدیہ بن کر کے آئیں گے، انی بے شک میں، قد تحقیق، جئتکم میں لایا ہوں تمہارے پاس، تو وہ کیا کہیں گے؟ میں لایا ہوں تمہارے پاس، بے آیاتن ایک نشانی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، تو وہ لوگوں کو اپنی نبوت کا یقین دلانے کے لیے کہیں گے کہ میں تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر، انی بے شک میں، اخلقو میں بنا دیتا ہوں، لکم تمہارے لیے، من الطین مٹی سے، جس طرح مٹی سے اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو بنایا، پہلے مٹی سے ایک پتلا بنایا اور پھر اس سے آدم علیہ السلام کو بنا دیا، اسی تین کا ذکر یہاں پہ کیا جا رہا ہے کہ میں مٹی سے، انی بے شک میں، اخلقو میں بنا دیتا ہوں، لکم تمہارے لیے، من الطین مٹی سے، کہیئت الطیر مانند شکل پرندے کی، پرندے کی شکل کی طرح ایک بنا دیتا ہوں، فانفخو پھر میں پھونک مارتا ہوں، جب مٹی کا وہ پتلا پرندے کی طرح پرندے کی شکل کا بن گیا تو پھر میں اسے پھونک مارتا ہوں، فی ہی اس میں، فیکون تو وہ ہو جاتا ہے، طیرن ایک پرندہ، بے اذن اللہ اللہ کی طرف، مطلب میں مار دیتا ہوں تو وہ نہیں ہو جاتا، میں پھونک مارتا ہوں تو بے اذن اللہ اللہ کی طرف سے وہ سچا پرندہ بن جاتا، میں نے تو مٹی کا ایک پتلا بناتا ہوں، تو یہ میری نبوت کی نشانی، وَأُبْرِئُ اور میں اچھا کر دیتا ہوں، اکمہا پیدائش اندھے کو، والابرسا اور برس والے کو، وَأُحْيِي اور میں زندہ کر دیتا ہوں، موتا مردوں کو، بے اذن اللہ اللہ کے، تو یہ جو بھی معجزے ہیں یہ اللہ کے اذن سے، اللہ کے طرف سے ہوتے ہیں، اللہ کے اذن سے ہوتے ہیں، وَأُنَبِّئُكُمْ اور میں خبر دیتا ہوں تمہیں، بما اس کی جو، تقولون تم کھاتے ہو، وما اور جو، تدخیرون تم ذخیرہ کرتے ہو، فی بیوتکم اپنے گھروں میں، مطلب تم جو کھا کر کے آتے ہو، تم نے کیا کھا کر کے آیا میں بتا دیتا ہوں، اور تم گھر میں چھوڑ کر کے آؤ وہ بھی بتا دیں، اِنَّ بے شک، فی ذالک اس میں، لآیاتن البتہ ایک نشانی ہے، لکم تمہارے لیے، ان اگر، کب ہے نشانی تمہارے لیے، کب تم مجھے پہچان پاؤ گے، ان اگر، کن تم ہو تم، مؤمنین تم ایمان والے، تم مومن ہو، وَمُصَدِّقًا اور تصدیق کرنے والا ہوں، لما اس کی جو، بین یدیّ میرے سامنے ہے، من التورات تورات کی، یہ بھی نبوت کی ایک نشانی ہوتی ہے کہ پچھلی کتاب کی وہ تصدیق کرتے ہیں، جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تورات اور انجیل کی تصدیق کی، تو میں بھی تمہارے پاس جو کتاب ہے اس کی تصدیق کرتا ہوں، وَلِأُحِلَّ اور تاکہ میں حلال کر دوں، لکم تمہارے لیے، بعد بعض، الذی وہ چیزیں، حرما حرام کی گئی، علیکم تم پر، یعنی بنی اسرائیل پر جو چیزیں حرام کر دی گئی تھی موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، اللہ رب العزت کے حکم سے میں اسے حلال کرنے والا، وجئتکم اور لایا ہوں میں تمہارے پاس، بے آیاتن ایک نشانی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، فاتقوا پس ڈرو، اللہ سے، واتعونی اور اطاعت کرو میری، یہ ہر انبیاء کا میسج رہا ہے کہ اللہ رب العزت سے ڈرو، اس کی پکڑ سے، اس کے عذاب سے، یعنی ناانصافی کرنے سے ڈرو، حقوق اللہ اور حقوق العباد کو پورا کرو، اور حقوق اللہ اور حقوق العباد میں کمی کرنے سے اللہ رب العزت سے ڈرو، ناانصافی سے اللہ رب العزت سے ڈرو، اور یہ کیسے ہوگا، وَأَطِیعُونِی میری اطاعت، تو ہر انبیاء نے کہ اطاعت سے ہی کامیابی ہے، ان اللہ بے شک اللہ، ربی رب ہے میرا، وَرَبُّکُمْ اور رب ہے تمہارا، فَاعْبُدُوهُ پس عبادت کرو اس کی، ھذا یہ، صراطم راستہ ہے، مستقیم، جو وفد نذران آیا ہوا ہے ان کے لیے یہ میسج کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنا تعارف پیش کر رہے ہیں، ان اللہ بے شک اللہ، ربی رب ہے میرا، وربکم اور تمہارا بھی رب، مطلب میرا بھی وہی رب ہے، جس طرح تمہارا رب ہے ویسا میرا بھی رب ہے، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں اور میں بھی اس کی عبادت کرتا ہوں، اس سے مانگتا ہوں، تم بھی اس کی عبادت کرو، اس سے مانگو۔ جو بنی اسرائیل نے یا نصرانیوں نے غلو کیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں، تو عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا وہ اس آیت کے اندر انہیں بتایا جا رہا ہے، اور یہ قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے ایک سبق ہے کہ وقت کے نبی بھی اپنے آپ کو اللہ رب العزت کا بندہ کہتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگتے ہیں، جیسے کل بھی ہم نے دیکھا کہ سیدنا زکریا علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی، تو ان اللہ بے شک اللہ، ربی رب ہے میرا، وربکم اور رب ہے تمہارا،
فَعْبُدُوهُ پس عبادت کرو اس کی، یعنی عبادت کے لائق صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ، میں نہیں ہوں. یعنی عیسیٰ علیہ السلام خود اپنے آپ کے لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ ہے عبادت کے لائق، عبادت اس کی جائے گی. ھذا یہ صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے. جو صراط مستقیم تم مانگتے ہو نماز کے اندر، یہ ہے وہ سیدھا راستہ کہ عبادت صرف اور صرف اللہ رب العزت کا حق ہے، اسی کی. کل کی کلاس میں ہم نے جو پڑھا، آئے تفسیر کی طرف، کل کی کلاس میں جو ہم نے پڑھا اس کے اندر بہت ساری عبرتیں اور نصیحتیں تھیں. چند ایک آپ کے سامنے آج پھر میں لانا چاہوں گا، چند وقت کے نزاکت کو دیکھتے ہوئے. سب سے پہلی بات، نجران کا جو وفد آیا ہے ان کو عیسیٰ علیہ السلام کا سجلہ بتایا جا رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے تم نے جو غلط عقیدہ گڑھ لیا ہے کہ یہ اللہ رب العزت کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ استغفر، یہ ایسی سخت بات اور ایسی بری بات کہ سورہ مریم کے آخر میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انہوں نے ایسی بری بات کہی ہے، یعنی گویا کہ اللہ کو گالی دی ہے. اور یہ ایسی سخت بات کہ اس بات کو سن کر کے آسمان پھٹ پڑے، گر جائے ان کے اوپر، اس کو تباہ اور برباد کر دے. تو اللہ نے کہا کہ ایسی سخت بات، ایسی گالی دی ہے کہ اس سے آسمان پھٹ جائے، زمین سخت ہو جائے اور انہیں دھسا دے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. یعنی کوئی مخلوق بھی اس بات کو برداشت نہیں کرتی. اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کو اللہ کی کوئی مخلوق برداشت نہیں کرتی، کیونکہ مخلوق اللہ رب العزت کو جانتی، اللہ کی معرفت انہیں حاصل ہے، اللہ کے مقام و مرتبے کو جانتی ہے، اللہ کے شرک کو جانتی ہے کہ شرک کیسا عظیم جرم ہے. تو یہاں انہیں عیسیٰ علیہ السلام کا سجرہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو ان کے نانا سیدنا عمران ہیں اور ان کی ماں مریم ہے. تو پہلی چیز ہمیں یہ پتہ چلی کہ نجران کے وفد کو عیسیٰ علیہ السلام کا سجرہ بتایا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا اللہ ہی نے ان کی بھی صورت بنائی ہے. دوسرا، زکریا علیہ السلام کی دعا. زکریا علیہ السلام نے اس وقت دعا مانگی جو ہم نے کل پڑھا تھا کہ آپ جان رہے ہیں کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی بھی بہت زیادہ بوڑھی ہو گئی ہے اور وہ بچوں کی صلاحیت پہلے بھی نہیں رکھتی تھی، اب تو اور بھی نہیں رکھتی. لیکن اس کے باوجود بھی انہیں جب خدشہ ہوا اپنی قوم سے، اپنے معاشرے سے کہ میرے بعد اس دین کے کام کو کون کرے گا، کون سنبھالے گا، انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا مانگی. یہ دعا کیوں مانگی آپ نے؟ کیونکہ آپ جانتے تھے کہ دنیا ضرور دار الاسباب ہے لیکن اللہ رب العزت اسباب کا محتاج نہیں. میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری بیوی بوڑھی ہو گئی ہے، اس سے اللہ رب العزت کے دینے میں یہ چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی. بڑھاپا یا جوانی، اللہ رب العزت کو کوئی چیز دینا ہے تو رکاوٹ کوئی چیز نہیں بن سکتی. دعا مانگی اور اللہ رب العزت نے انہیں یحییٰ کی بشارت دی، مطلب بیٹا بھی دیا، اور پاک باز بیٹے کی آپ نے مانگا تھا تو اللہ رب العزت نے نبی بنا کر کے انہیں پہنچا دیا. اور دوسرے بھی انبیاء علیہ السلام کا ہم نے واقعہ دیکھا کہ وہ جب مانگتے ہیں اللہ رب العزت سے تو لگتا ہے کہ واقعی، اور ہم بھی جب مانگے تو ہمارے اندر بھی ہمارے مانگنے پر یہ سمجھ میں آنا چاہیے کہ واقعی ایک بندہ اللہ رب العزت کو جانتا ہے کہ وہ کیسا خالق ہے، کیسا مالک ہے، کیسا رازق ہے، وہ کیسا عطا کرنے والا ہے کہ جب وہ عطا کرنا چاہے تو پوری دنیا روک نہیں سکتی اور وہ روکنا چاہے تو پوری دنیا دے نہیں سکتی. تو اس انداز میں، اس ایمان کے ساتھ جب بندہ مانگتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے ضرور عطا کر. تو اس میں ہمارے لیے عبرت کہ ہم اللہ رب العزت سے جب مانگے تو اللہ پر پورا یقین رکھ کر کے مانگے، اور ویسے بھی اللہ رب العزت اپنے شان کے مطابق پھر عطا بھی کرا. تیسری بات ہمیں پتہ چلی کہ عمران کی بیوی حنہ نے اپنی بیٹی کو اللہ کے دین کے لیے وقف کر دی، یعنی دنیا کے کام سے اسے آزاد کر دی. یہ آپ نے صرف نیت یا ارادہ نہیں کیا تھا، صرف نیت اور ارادہ نہیں، یا تمنائیں اور خواہشیں جیسے ہم لوگ کرتے ہیں، بس تمنائیں اور خواہشیں کرتے ہیں کہ ہماری اولاد بہت نیک ہونا چاہیے، وہ تو ایسا ہونا چاہیے اور ویسا ہونا چاہیے. تو انہوں نے صرف تمنا، خواہش اور ارادے ہی نہیں کیا تھا. جب بچی کی ولادت ہوئی، بچی کی ولادت سے پہلے ہی اور بچی کی ولادت کے بعد دو اہم کام کی. پہلا کام، سب سے پہلے تو آپ نے نیت کی، پھر دوسرا کام اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اس نیت کی قبولیت کی دعا کی کہ اللہ اس کو قبول فرما. اور تیسرا اور سب سے اہم کام، یا اہم کاموں میں سے ایک کام، کہ اس کی اچھی تربیت کے لیے نیک لوگوں، اور اس زمانے میں تو نبی بھی تھے، تو نبی کا اور علم والوں کے سپرد کیا. نبی اور علم والوں کے سپرد کیا، کنیسہ میں جا کر کے، بیت المقدس میں جا کر کے اسے دے دیا. ہم تمنائیں آرزویں کرتے ہیں اپنی اولاد کے لیے، لیکن ہم ان کو کس کے سپرد دیتے؟ یہ تمنائیں اور آرزو کرنے سے ہی نہیں ہوگا. ایسی آرزو ہم کھانا کھانے کے لیے کیوں نہیں کر لیتے کہ اچھا کھانا میرے پیٹ میں چلا جائے اور کچھ نہ کھائیں؟ ہم اس کے لیے کوشش بھی کرتے، لیکن کیا ہم نے اپنی آگے والی جنریشن کے لیے ہمارے پاس کچھ فکر ہے؟ حنہ کی ایک بیٹی، جو کل جو واقعہ ہم نے پڑھا کہ ایک پرندے کو دیکھتی ہیں اور وہ ان کا حمل نہیں ٹھہرتا ہے اور اللہ سے دعا کرتی ہیں، اور وہ بچہ ایسا قیمتی بچہ، ان کے لیے کتنا قیمتی بچہ، لیکن انہوں نے اپنی تمنا اور خواہشوں اور آرزوؤں کو مقدم نہیں رکھا
اس کے اوپر دین کو مقدم کیا کہ میرے سے زیادہ اس دین کو ضرورت ہے اس بچے، یہ اللہ کی عبادت کرے گا، یہ اللہ رب العزت کے پیغام کو لوگوں تک پہنچائے گا، تو پیٹ کے اندر ہی اسے اللہ رب العزت کے لیے نظر کر دی، اور صرف آرزو خواہش جیسے ہم کرتے ہیں ایسا نہیں کیا، انہوں نے نیک لوگوں کے سپرد کیا، اس بچے کو عالموں کے سپرد کیا، نبی کے سپرد کیا۔ اور ہم اپنے بچوں کو کس کے سپرد کرتے ہیں؟ ہم اپنے بچوں کو ایسے سخت ماحول کے سپرد کرتے ہیں، اور جانتے بوجھتے ہوئے کہ یہ بچہ یہاں جا رہا ہے، یہ کون سا سلیبس پڑھے گا، اسے پڑھانے والے کون ہیں، سب محل نظر۔ کیا ہمیں نہیں نظر آتا یہ؟ کیا ہم نہیں دیکھتے؟ یہ امانت ہے بچے ہمارے پاس، آنے والی مستقبل کی امانت اللہ رب العزت نے ہمیں دی، اور ہم ان کو کس کے حوالے کر کے آتے ہیں؟ اس کے پچھلی کلاس میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ سنگت کیسی ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت بچے کو فطرت پہ پیدا کرتا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی یا نصرانی بناتے۔ بچہ تو پیدا مسلمان کیا اللہ رب العزت نے، لیکن ہم نے اس کو کس کے حوالے کیا؟ کس سلیبس کے حوالے کیا؟ اور پھر جب وہ گھر آیا تو پھر اس کو موبائل پکڑا دیا۔ ہم آگے والی جنریشن کو کیا بنانا چاہتے ہیں؟ اور بہت تیزی سے بن رہی ہے جنریشن، آپ دیکھ لیں آنکھ اٹھا کر کہ اسلام کہاں جا رہا ہے، کس طریقے سے مرتد ہو رہے ہیں لوگ، اپنی تہذیب اور اپنی سخاوت کو کس طریقے سے شرمندگی ہوتی ہے ان کو اپنے آپ کو مسلمان بتانے میں، کیونکہ وہ خود نہیں جانتے کہ ان کے پاس کیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے اسلام مل گیا اسے دنیا اور مافیا سے قیمتی چیز مل گئی، لیکن ہمارے بچوں کو یہ نہیں پتا کہ ان کو اسلام کیا ہے۔ ہم یہ جو قرآن میں پڑھ رہے ہیں، جو سیرت جن کی پڑھ رہے ہیں، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے اپنے بچوں کے لیے کس کا انتخاب کیا اور ہم نے کس کا انتخاب، اور اس کے بعد خواب دیکھیں، اس کے بعد ہم کوشش کریں، اور اس کے بعد ہم سوچیں اور تمنائیں کریں کہ ہمارا بچہ بہت اچھا ہوگا۔ آپ بھی دعا کرنا اس کے لیے، ہو جائے گا ایسا؟ تو یہ بہت بڑی عبرت تھی جو کل کی کلاس میں ہم نے۔ اسی طریقے سے دیکھیں آپ، ابراہیم علیہ السلام نے صرف خانہ کعبہ کی تعمیر ہی نہیں کی، تعمیر کے ساتھ اللہ رب العزت سے دعا کی کہ اللہ لوگوں کا دل اس کے طرف موڑ دے، اور صرف دعا ہی نہیں کی، اپنے بیٹے کو اور اپنی بیوی کو وہاں چھوڑ کر کے چلے، اور کہا کہ اللہ میں اپنے بچے کو تیرے گھر کے پاس آباد کر رہا ہوں تاکہ وہ نماز پڑھے۔ تو اس گھر کو آباد کرنے کے لیے اپنا صرف تمنائیں اور خواہشیں نہیں، اپنے بچے کو بھی وہاں پر چھوڑ کر کے حنا نے اپنی خواہش اور تمنا کی اوپر دین کو ترجیح دی، جبکہ انہیں عرصے سے بچے کی تمنا تھی۔ ایسے دین کے لیے قیمتی چیز قربان کرنے سے ہی اللہ رب العزت ایسی قیمتی بچوں کو پھر دنیا کے اندر لاتا ہے۔ قربانی سے ہی قرب اللہ رب العزت کا حاصل ہوتا ہے۔ اس قربانی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا کو معزز خاتون، بنی اسرائیل کی سب سے معزز خاتون حضرت مریم علیہ السلام۔ ہم سوچتے ہیں نا کہ ہمارے یہاں نیک اولاد کیوں نہیں پیدا ہو رہی، تو ہم نے ان کے لیے کیا دیا، کیا کیا، کتنی قربانی پیش کی، اور بھی اس کے اندر بہت سی نصیحتیں۔ چوتھا، بنی اسرائیل، اب جو آج ہم واقعہ پڑھنے والے ہیں، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور مریم علیہ السلام اتنی معزز خاتون کیوں ہوئی؟ کئی وجوہات میں سے ایک وجہ جو ہماری عقل کو حیران کر دے کہ ایک خاتون ہو کر کے اتنی بڑی قربانی ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو کئی قیمتی صفات میں سے ایک صفت، ایک قربانی آج ہم مریم علیہ السلام کی پڑھیں گے۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے، تو عیسیٰ علیہ السلام معجزاتاً طور پہ، یعنی بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت نے چن لیا تھا نبوت کے لیے، رسالت کے لیے، کتاب کے لیے، بادشاہت کے لیے۔ تو ان کا کام کیا تھا؟ کیونکہ آج امت محمدیہ کو چنا ہے، نبوت، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، امام الانبیاء ہمیں دیا، اور وہ کتاب ہمیں دی جس میں ساری کتاب اور سارے صحیفوں سموئے ہوئے ہیں، ایسی کتاب ہمیں دی۔ اس کے پیچھے کیا ہے ہماری ذمہ داری؟ تو بنی اسرائیل کی کیا ذمہ داری تھی؟ بنی اسرائیل کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ کتاب کو لیتے، اس کا علم حاصل کرتے اور لوگوں تک پہنچاتے، اس کو ڈیلیور کرتے، لوگوں تک پہنچاتے۔ لیکن انہوں نے خیالوں اور خوابوں میں ہی اپنے آپ کو جنتی سمجھ لی، قیاسوں میں اپنے آپ کو جنتی سمجھ لیا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے، اور ہم تو بنی اسرائیل اور سارے انبیاء جو ہیں ہمارے سجرے میں آئے ہیں، اور ہماری لیے بادشاہت ہے، اور ہماری لیے کتابیں ہیں، اور ہم ہی افضل ہیں، اور ہم ہی جنت میں جائیں گے، اور ہم نے اگر تمہارا انکار بھی کر دیا تو صرف 7 دن کے لیے جہنم میں جائیں گے، ورنہ جنت میں تو ہم ہی جائیں گے۔ ہمیں بھی اکثریت نے اسی مغالطے میں ڈال دی کہ تم تو امت محمدیہ ہو، تم تو سیدھے جنت میں جانے والے ہو، اور ایسا ہے اور ویسا ہے۔ یہ خیالات سے نہیں ہوگا۔ جب انہوں نے یہ خیالات رکھے تو اللہ رب العزت نے آخر میں عیسیٰ علیہ السلام جیسی شخصیت اور ہستی کو پہنچا، جو خود معجزاتاً طور پر پیدا کی اور کئی معجزے کے مالک، کئی معجزے کے مالک، لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے، بنی اسرائیل نے بدتمیزی، اکثریت نے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو جان سے مار دینے کی کوشش کی، اور ان نے تدبیر کی، انہوں نے چال چلی، تو اللہ ربی تدبیر کی، اور بہرحال وہ تو بچ گئے۔ لیکن یہ جو جرم تھا، یہ جرم کا پنشمنٹ ان کو یہ ملا کہ اب نبوت کا سلسلہ ان سے اٹھ گیا، کتاب کا سلسلہ، بادشاہت کا سلسلہ اٹھ گیا۔ اب اللہ رب العزت نے کتاب اور نبوت بنی اسماعیل میں عطا کر، یہ ہے
جب قدر نہیں کی جاتی ہے تو اللہ رب العزت نعمتوں کو اس طرح یہ ہمارے لیے بہت بڑی آئے. آج کی کلاس میں ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 45. جب فرشتے نے کہا اے مریم بے شک اللہ تجھے اپنے طرف سے ایک کلمے کی خوشخبری دیتا. اس کے پہلے مریم علیہ السلام کی شان میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 42 میں، اور یاد کرو جب فرشتے نے کہا اے مریم بے شک اللہ نے تجھے چن لیا ہے. اللہ ساری خواتین میں تجھے چن لی، تجھے پاکیزگی عطا کی، تجھے پاکیزگی عطا کی، ظاہری باطنی ہر قسم کی پاکیزگی اس کے اندر شامل، عقائد کی ہر چیز کی، اور دنیا بھر کی عورتوں میں سے تجھے منتخب کر لی، انتخاب کر لیا، تیرا کامل کر دیا. اے مریم اپنے رب کو کی فرما برداری کر، سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں میں سے رکوع. تو یہ مقام یہاں پہ بتایا کہ آپ اتنی معزز خاتون ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، اور کیوں نہ ہو آپ کے والد بھی معزز، اور آپ کی تشبیہ کس سے دی جاتی تھی پتہ ہے؟ ہارون سے دی جاتی. ہارون اس دور کے ایک عابد شخصیت تھی، تو تشبیہ دی جاتی تو تم ہارون کی بہن ہو. جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں قصص الانبیاء جو دارالسلام کی ہے، امام حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب قصص الانبیاء دارالسلام صفحہ نمبر 607 اور 608 میں، یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن. سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہارون اس زمانے کے ایک عابد، ایک عبادت گزار ولی تھے. مریم بھی اسی طرح بہت عبادت گزار تھی، اس لیے لوگوں نے آپ کو اس سے تشبیہ دیتے ہوئے ہارون کی بہن کہ تم تو ہارون کی بہن. اور آپ خود بھی دیکھیں کہ عمران بھی بیت المقدس کے امام اور قربانی کے نگراں تھے، اور حنا کی بھی قربانی آپ دیکھیں کہ ایسے معزز لوگوں کی بیٹی. آگے تفسیر ابن کثیر فرماتے ہیں، بعض کہتے ہیں، یعنی قصص الانبیاء میں تفسیر ابن کثیر فرماتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کے نبی ہارون کی طرح عبادت کرتی. تو کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہاں سے مراد یہ ہے کہ وہ ہارون کی طرح عبادت کرتی ہوں. محمد بن قعب قرظی رحمت اللہ علیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موسیٰ اور ہارون، آپ مریم کو موسیٰ اور ہارون کی سگی بہن قرار دیا ہے. یہ ان کی غلطی ہے کیونکہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے درمیان کئی صدیوں کا فاصلہ ہے. یعنی یہ مریم جو ہیں وہ ہارون کی بہن اور موسیٰ کی بہن نہیں ہے، کیونکہ ان کے بیچ میں کئی صدیوں کا تقریباً 2000 سال کا فاصلہ. آگے آپ لکھتے ہیں حضرت مغیرہ بن شعیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران بھیجا، یعنی عیسائیوں کے ملک میں بھیجا. وہاں کے لوگوں نے مجھ سے کہا تم لوگ جو قرآن میں پڑھتے ہو یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن. موسیٰ علیہ السلام تو مطلب وہ عیسائی صحابی سے کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام تو عیسیٰ سے بہت مدت پہلے گزر چکے ہیں، پھر یہ کس طرح صحیح ہو سکتا ہے؟ مطلب تم قرآن میں یہ کیسے پڑھتے ہو جبکہ یہ تو بہت پہلے گزر چکے ہیں ہارون. وہ فرماتے ہیں میں نے سفر کر کے یعنی مدینہ پہنچے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بیان کی. آپ نے فرمایا تو نے انہیں یہ کیوں نہ کہا کہ وہ لوگ اپنے انبیاء اولیاء کے ناموں پر نام رکھا کرتے تھے. تو یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان کہ یہ وہ ہارون نہیں ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے. وہ لوگ انبیاء اور ولیوں کے نام پر، نیک لوگوں کے نام پر نام رکھا کرتے تھے، یعنی ان کے نام پر ہارون نام رکھا گیا تھا. اور جیسے کہ کل ہم نے تفسیر ابن کثیر کے حوالے سے پڑھا تھا، حنا نے حضرت مریم کو کپڑے میں لپیٹ کر کے جب لے کر کے آئی تھی تو ہارون کو دیا تھا، تو ہارون وہاں کے نگراں تھے. یہ قصص الانبیاء صفحہ نمبر 608 سے میں نے آپ کو بتایا. ہو سکتا ہے کہ ہارون ان کے حقیقی بھائی ہوں کیونکہ یہ بنی اسرائیلی روایتیں ہیں، لیکن جو کل ہم نے واقعہ پڑھا تھا وہ بھی صحیح واقعہ تھا کہ حضرت حنا نے ہارون کو دیا تھا، تو ہارون پہلے سے تھے تو یہ ان کے بھائی نہیں ہیں، یہ ایسا بھی سمجھ میں آتا ہے. ان کے والد عمران زندہ تھے، لیکن کل جو ہم نے واقعہ پڑھا اس سے ہمیں پتہ چلا کہ ہارون نے یہ کہا کہ وہ تو ہمارے امام تھے کہا. یہ سب بنی اسرائیلی روایتیں ہیں، واللہ علم، اللہ بہتر جانتا ہے کیا ہے. لیکن اس سے جو ہمیں نصیحت ملتی ہے، جو قرآن کے اندر جو بات آئی ہے اتنی ہی بات اگر ہم دیکھیں تو اس سے ہمیں جو نصیحت ملتی ہے کہ حنا نے اپنی بچی کو اللہ رب العزت کے دین کے لیے وقف کیا تھا، اور حضرت مریم کو صرف وقف ہی نہیں کیا، اماموں اور عالموں کے پاس ان کو رکھا، اور اللہ رب العزت نے ان کی کفالت کے لیے، ان کی تربیت کے لیے، ان کو پڑھانے کے لیے، ان کی بہترین شخصیت بنانے کے لیے زکریا علیہ السلام کو چنا جو وقت کے نبی تھے. اور آپ کی تربیت میں رہ کر کے مریم علیہ السلام نشو نما پائیں،
وہ آپ کی تربیت ہوئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی شان میں فرمایا کہ اے مریم میں نے تجھے چن لیا ساری بنی اسرائیل کی خواتین کے اوپر، اور تم پاک باز ہو۔ اللہ رب العزت جس کی پاکی کا اعلان کرے، اللہ اکبر، اللہ رب العزت نے آپ کی پاکی کا اعلان، اور اب آپ کے مقام و مرتبے کی وجہ میں سے ایک وجہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بیان فرماتا ہے، جب فرشتے نے کہا اے مریم بے شک اللہ تجھے اپنے طرف سے ایک کلمے کی خوشخبری دے، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہو، وہ دنیا اور آخرت میں بڑے مرتبے والا ہو، دنیا میں بھی بہت بڑا مرتبہ اور آخرت میں بھی بڑے مرتبے والا، اور اللہ کے قریب بندوں میں سے ہوگا، اللہ کے مقرب قریب بندوں میں سے ہوگا، انبیاءوں میں سے ہوگا، اور وہ لوگوں سے کلام کرے گا ماں کی گود میں۔ اس کے معجزے پیدائشی شروع ہو جائیں گے، ایک تو معجزاتاً طور پہ خود بھی پیدا ہوگا بغیر باپ کے، اور پیدائشی گود کے اندر بات کرے گا، اور وہ بڑی عمر میں بھی بات کرے گا، اور نیکوکاروں میں سے ہوگا، اور وہ نیکوکاروں میں سے۔ جیسی اس بات کو مریم نے سنا، اور اس کی ڈیٹیل ہم سورہ مریم میں آگے پڑھیں گے، یہاں پہ مختصر سے طور پر آپ خود غور کریں کہ ایسی پاک باز خاتون جس کا نکاح نہیں ہوا ہے، اور معزز خود بھی ہیں، معزز گھرانے سے بھی ہیں، اور ان سے یہ کہا جائے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ بغیر نکاح کے تمہیں اولاد کو جنم دے، کیا گزرے گی، کیا نہیں کہیں گے لوگ؟ لوگوں کو کیا اتنا شعور ہے کہ وہ معجزے کو سمجھ سکے، پہچان سکے، جان سکے؟ کون یقین کرے گا؟ اس بے عزتی کے ساتھ جینا۔ ایک پاک اور عورت کے پاس سب سے قیمتی چیز اس کی عزت ہی تو ہوتی، جو کانچ کی طرح ہوتی، اور اس کا مطالبہ کیا جا رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف۔ کیسی آزمائش! لیکن اس کے بعد بھی مریم تھی آپ، انہوں نے اس بات کو قبول کر، یہاں کہا ضرور، کیا کہا؟ مریم نے کہا اے میرے رب میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا حالانکہ مجھے کسی شخص نے چھوا تک نہیں۔ فرشتے نے کہا مطلب کسی شخص نے چھوا نہیں، اور سورہ مریم میں آپ کا ایک اور جملہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ وہ کہتی ہیں کہ مجھے اور میں نے پاک دامنی کو چھوڑا بھی نہیں، یعنی میں بدکار بھی نہیں ہوں، اور نہ میری شادی ہوئی ہے نہ کسی مرد نے مجھے چھوا ہے، پھر کیسے اولاد ہو سکتی، کیسے ہوگی؟ فرشتے نے کہا اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے پیدا کر، یہ اللہ کی طرف سے، اللہ جو چاہتا ہے وہ پیدا کر۔ جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے، یہ دیکھیں اللہ کی شان، جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو اسے صرف یہ کہتا ہے کن ہو فیکون، تو وہ ہو جاتی۔ کتنی بڑی آزمائش! لیکن اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، جو ایمان والے ہوتے ہیں، ان کے لیے اللہ رب العزت کا حکم خوشی کے ساتھ قبول۔ سیدنا ابراہیم، اللہ رب العزت نے کہا کہ اپنے بیٹے کو قربان کرو، پہلے کہا کہ اپنے بیٹے کو ایسی جگہ میں چھوڑو جو غیر ذی زرع جگہ ہو، جہاں کوئی زندگی نہ ہو، ایسی جگہ میں چھوڑو، نہ پیڑ ہو، نہ پودا ہو، نہ پانی ہو، خوشی سے کرنا ہے اللہ کی عبادت، اللہ کی محبت اور خوشی کے ساتھ، یہی تو عبادت ہے۔ مریم علیہ السلام نے یہ اعتراض ضرور کیا کہ کیسے ہوگا، کیا نکاح کرنا ہے مجھے؟ اللہ نے کہا نہیں، بس ایسی ہو، اللہ ایسی ہی پیدا کر۔ آپ اور میں، ہم نے کیا قربانی، کل حنا کی قربانی پڑے، ایسی ماں کی ایسی ہو، آم کے نیچے ہی آم گرے گا۔ ہم یہ سوچیں کہ ہم سارے عیش کریں، اللہ کی نافرمانیاں کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری سے روگردانی کرے، نافرمانی کرے، پیٹ دکھائیں، اور ہمارے ہاں نیک لوگ پیدا ہو جائیں۔ کیوں ایسی آرزو کرتے ہیں؟ ہم جیسے ہوں گے ویسی اولاد پیدا ہوگی نا، آم کے نیچے ببول نہیں گرے گا، آم ہی گرے انشاءاللہ۔ ہم اپنی قربانی کے بارے میں سوچیں کہ ہمارے لیے مطالبہ کیا ہوتا ہے کہ اگر قرآن و حدیث پہ عمل کرنے لگے تو لوگ ملانی کہیں گے، لوگ شادی نہیں کریں گے، تانے دیں گے، برا بھلا کہیں گے، کچھ القاب سے نوازیں گے، اپنی پارٹیوں میں، شادیوں میں، نکاح میں یا دعوت میں نہیں بلائیں گے، ہمیں دیکھ کر کے منہ پھیر لیں گے۔ یہ قربانی ہم نہیں دیتے، اور اس قربانی کو نہ دینے کی وجہ سے ہم اسلام کو، کہ لوگ ایسا کہیں گے، ملانی کہیں گے، بند کلاس، نہیں پڑھنا ہمیں، نکاح نہیں ہوگا ہمارا، جاب نہیں ملے گا ہمیں، اگر داڑھی رکھ لیں گے تو، ٹخنا کھول لیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، تہذیب نہیں ہے، ایسا کہیں گے، لوگ اپنے گھر کے دعوتوں میں نہیں بلائیں گے۔ یہ قربانی ہم نہیں دے پا رہے، اور امید ایسے بچوں کی اور ایسی جنت کی۔ یہ ایک خاتون ہے کہ یہ واقعہ جب پڑھتا ہوں میں حیران ہو جاتا ہوں کہ اللہ اکبر، ان کے اوپر کیا نہیں گزری ہوگی۔ سورہ مریم میں ہم پڑھیں گے کہ اللہ رب العزت نے کہا کہ نکل جاؤ شہر کے باہر، تو یہ اس حالت میں جب درد سہ تھا، لیبر پین، تو اللہ نے کہا کہ پیدل چلو۔ آج بھی ڈاکٹر پیدل چلاتے، پیدل چلتے ہوئے گئی، کہا کھجور کھاؤ، اور اس میں دیکھیں گے آپ پورا میڈیکل سائنس بتایا گیا ہے سورہ مریم میں کہ ولادت کے وقت میں ایک ماں کو کیا کرنا چاہیے۔ بہرحال جب بچہ ہوا انہوں نے لے کر کے آئیں، لوگوں نے گھیر لیا، اے ہارون کی بہن، تیرا باپ بھی ایسا نہیں تھا، تیرا بھائی بھی ایسا نہیں، تو کتنے اچھے خاندان کی ہے، اور تو خود کتنی پاک باز تھی، یہ تو نے کیا کیا، یہ تو نے کیا کیا، کیا گزر رہی ہوگی مریم کی اس وقت، لیکن کس کی رضا کے لیے کر رہی ہیں؟ میرا رب راضی ہو جائے، میرا رب راضی ہو جائے۔ ہم نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کیا کیا؟ لوگوں نے گھیر لیا اور بدتمیزیاں کر رہے ہیں، زنا کی اولاد لائی ہے، اس خاندان کا تو نے
نام ڈبا دیا اور جو جو منہ میں آ رہا ہے بک رہے ہیں. آج بھی یہودی بکتے ہیں. اللہ ان کو غارت کرے. بہرحال مریم نے کہا کہ اسی بچے سے بات کرو. کیا کہتی؟ کہا میں نے روزہ رکھا ہے، میں تو کچھ نہیں کہوں گی. خیر آگے آئیں، ہم ابھی جو تفسیر ہے اس کے اوپر غور کرتے ہیں. آیت نمبر 48. اور اللہ اسے کتاب و حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دے. اور وہ بچہ کیسا بچہ ہو، سبحان اللہ. اللہ اسے کتاب و حکمت کی، علم کے بعد حکمت عطا کی جاتی ہے اللہ نیکوکاروں کو، اور انہیں تورات دے گا، تورات اور انجیل کی تعلیم دے. مطلب یہودی کے پاس جو کتاب آئی تھی موسیٰ علیہ السلام کے اوپر، تورات کی بھی علم ہوگا، انجیل کا بھی علم ہوگا. اور اب آخر زمانے میں پھر عیسیٰ علیہ السلام آنے والے ہیں. کیسے آنے والے ہیں کل انشاءاللہ تعالیٰ اگلی کلاس میں اس کی ڈیٹیل آئے گی کہ عیسیٰ علیہ السلام آخر دور میں کب ان کا نزول ہوگا، کیسے نازل ہوں گے، کہاں نازل ہوں گے، اور وہ کیا کریں گے، منع کانا دجال کو کس طریقے سے قتل کریں گے، ختم کریں گے. وہ ڈیٹیل کل انشاءاللہ تعالیٰ اگلی کلاس میں آئے گی. یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی شان کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، اور اللہ اسے کتاب و حکمت. تو آخر زمانے میں آئیں گے تو قرآن کا بھی علم حاصل ہوگا. تو 3 کتاب کا آپ کو علم. ایسے زبردست عالم اللہ رب العزت، ایسے زبردست شخصیت کو اللہ رب العزت پیدا کرنے والا. اور اسے بنی اسرائیل کی طرف اپنا رسول مقرر کروں گا. کس کے رسول؟ بنی اسرائیل کے. اس امت میں امتی بن کر کے آئے، کیونکہ بنی اسرائیل کے رسول تھے، اور اس امت میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا خاتمہ ہوا ہے. اب آپ یہ جو شریعت ہے اسی کو پڑھیں گے اور اسی کی تعلیم دیں. کس فرقے میں ہوں گے ویسے عیسیٰ علیہ السلام؟ خیر ایک یہ سوال ہے. اور اسے بنی اسرائیل کی طرف اپنا رسول مقرر کروں گا. اور کہے گا، تو عیسیٰ علیہ السلام کیا کہیں گے؟ وہ کہے گا بے شک میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانیاں لے کر آیا. یعنی وہ اپنے نبوت کی نشانی بتائیں گے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اس کی کیا پہچان. بے شک میں تمہارے لیے گارے سے پرندے کی شکل بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو اللہ کے حکم سے وہ واقعی پرندہ بن جاتا ہے. مطلب صحیح کا پرندہ بن جاتا ہے. کس کے حکم سے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے بن جاتا ہے. یہ غلط عقیدہ جو عیسائیوں کا ہے اس عقیدے کو بھی صحیح کیا جا رہا ہے. اور اتنے معجزے بتائے جا رہے ہیں جو آج بھی عیسائی اپنی کتابوں میں نہیں پاتے. عیسیٰ علیہ السلام کی ہسٹری جو آج بھی عیسائی نہیں جانتے وہ اللہ رب العزت قرآن کے اندر بتاتا ہے، اور وہ معجزات کی بھی خبر دیتا ہے. میں اللہ کے حکم سے پیدائشی اندھوں کو، کس کے حکم سے؟ اللہ کے اذن سے پیدائشی اندھوں کو، برس والے کو اچھا کر دیتا ہوں، اور مردوں کو زندہ کر. مطلب مرے ہوئے شخص کو بھی، کیونکہ اللہ رب العزت کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے. اور اتنا بڑا کام اللہ کے حکم سے کوئی کر رہا ہے، اس کا مطلب واقعی وہ نبی ہیں. اسی کو معجزہ کہتے ہیں. میں تمہیں بتاتا ہوں جو کچھ تم کھا کر کے آتے ہو اور جو گھر میں چھوڑ کر کے ذخیرہ کر کے آتے. یعنی کوئی شخص ان کے پاس آتا تھا تو بتا دیتے تھے کہ تم نے فلاں چیز کھا کر کے آئے ہو اور فلاں چیز گھر میں چھوڑ کے آئے. بے شک اس میں تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے اگر تم مومن ہو. اگر مومن ہو تو سب کچھ دکھے گا. تم اگر مومن ہو تو قرآن تمہیں یقین دلا دے گا کہ یہ واقعی اللہ کا کام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آپ کی سیرت، آپ کی سوانح حیات آپ کو یقین دلا دے گی کہ واقعی یہ دین ہے، اور مرنے کے بعد مجھے زندہ ہونا. اور میں اس کی تصدیق کرتا ہوں جو تورات مجھ سے پہلے نازل کی گئی. یہ بھی انبیاء کی ایک پہچان ہوتی ہے کہ وہ پچھلی کتاب کی تصدیق کرتے ہیں. جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تورات اور انجیل کی تصدیق کی، تو عیسیٰ علیہ السلام نے بھی تورات کی تصدیق کی کہ یہ میرے سے پہلے آئی والی کتاب ہے یا میرے سے پہلے نبی ہے. اور تاکہ میں تمہارے لیے بعض وہ چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی تھی، یعنی بنی اسرائیل پر. اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانیاں لے کر آیا ہوں. کس کی نشانی؟ تمہارے رب کی. چنانچہ تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. مطلب اطاعت میں کامیاب. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جتنی بھی جگہ آپ تقریباً 30 یا 32 جگہ آپ دیکھیں گے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول آیا. اور اطاعت کون کرتا ہے؟ جو واقعی محبت کرتا ہے. بہرحال تو اطاعت کا حکم ہے. ہر انبیاء کی اطاعت سے ہی کامیابی. بے شک اللہ میرا اور تمہارا رب ہے. یہ بھی کلیئر کر دیا کہ میرا بھی رب ہے. یہ وفد جو نجران سے آیا ہوئے اور قیامت تک آنے والا انسان، اللہ رب العزت نے اسے خبر دے دی کہ عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول تھا کہ بے شک عیسیٰ علیہ السلام خود اپنا تعارف پیش کر رہے ہیں، اپنا مقام و مرتبہ بتا رہے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن رسول ہوں، اللہ رب العزت کا بندہ ہوں، اللہ رب العزت سے مانگنے والا ہوں، اور اللہ خالق ہے، میں خالق کا مقام و مرتبہ نہیں رکھتا. تو بے شک اللہ میرا اور تمہارا رب ہے، چنانچہ اس کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ. اس کی عبادت کرو، یہی صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ. ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ. تو سیدھا راستہ جو ہم نماز میں مانگتے ہیں وہ کیا ہے؟ کہ ہم اللہ کی عبادت، اللہ کے حکموں پر چلیں اور توحید جو ہے اس کے لیے خالص کریں. آج کی کلاس کی 2 آخر آیت. پھر جب عیسیٰ نے ان میں کفر کو محسوس کی تو ان سے کہا اللہ کی راہ میں کون میرا مددگار ہوتا ہے. مطلب جب دیکھا عیسیٰ علیہ السلام نے
کہ یہ لوگ مجھ پر ایمان نہیں لا رہے ہیں، چند لوگوں نے ہی ایمان لایا تھا اور اکثریت نے انکار کیا، اور روسی بادشاہ کے پاس جا کر کے اور عیسیٰ علیہ السلام کی بہت شکایتیں کی، بے حساب ان کی شکایتیں کرنا وہاں پہ جا کر کے شروع کر دیا، اور بادشاہ کیونکہ غیر ایمان والا تھا اس کو جو ہے بہت زیادہ اکسایا، اور یہاں تک کہ اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کا آرڈر جاری کر۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کا کفر جو ہے وہ بڑھتے چلا جا رہا ہے، یہ انکار کر رہے ہیں میرا اور یہ ختم کر دینا چاہتے ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کون میرا احواری ہوگا، کون میرا صحابی ہوگا، کون میرا ساتھی ہوگا۔ احواریوں نے کہا ہم اللہ کے انصاری ہیں، ہم اللہ کے انصاری ہیں، یعنی اللہ کے دین کے ہم مدد، ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور تو گواہ ہے کہ ہم فرما برداروں میں سے، اے ہمارے رب ہم اس پر ایمان لائے ہیں، مطلب احواری کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم اس پر ایمان لائے جو تو نے نازل کیا اور ہم نے رسول کی پیروی کی ہے، چنانچہ ہمیں گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ اور انہوں نے تدبیر کی اور اللہ نے بھی تدبیر کی، اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف انہوں نے جو تدبیر کی تھی کہ ان کو گھیر لیا چاروں طرف سے ختم کرنے کے لیے، اور چند احواری، لیکن وہ بھی ایسے آپ کے ساتھی اور ماننے والے تھے کہ وہ چند 12 یا 13 ہیں، کل انشاءاللہ تعالیٰ اس کی تعداد میں بتاؤں گا صحیح، انہوں نے، اور ان میں سے ایک نے کہا جب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میری شکل کون لے گا کہ اللہ رب العزت اسے اونچا مقام دے اور اسے میرا ساتھی بنا مطلب جنت میں، تو ایک سب سے چھوٹی عمر کے تھے اور وہ فوراً کھڑے ہوئے اور کہا کہ میں آپ کی شکل لوں گا اور میں مرنے کے لیے تیار، مطلب آپ تو سیدھے آسمان میں اٹھا لیے جائیں گے اور وہ مجھے قتل کرنا چاہیں تو کر دے، مرنے کے لیے وہ فوراً تیار۔ اسی طریقے سے صحابہ اکرام کے تعلق سے بھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مکہ کے لوگ بہت زیادہ مخالفت کر رہے ہیں، 13 سال تک آپ نے برداشت کیا، لیکن جب دیکھا کہ اب اور زیادہ مخالفت ہونے لگی، یعنی جان کر ہر دن یا ہر 2-4 کچھ وقت کے بعد آپ کے اوپر جان لیوا حملے ہو رہے ہیں اور تدبیریں کی جا رہی ہیں، پلاننگ کی جا رہی ہے ندوہ کے اندر بیٹھ کر کے، تو اسی دوران میں حج کا جب دور آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لمبا واقعہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہاں سے ہم کل پڑھیں گے یا اگلی کلاس میں پڑھیں گے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو کچھ بھی ہم نے پڑھا سمجھا غور کیا، اے اللہ ان وصیتوں اور نصیحتوں پہ ہمیں غور فکر کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں بھی ایسا عمل، ایسا ایمان لانے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھ، ایمان اور اخلاص کے ساتھ عمل صالح کے ساتھ ہمیں زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما اور نیکوکاروں کے ساتھ ہمارا شمار فرما دے۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔